قال فجل عن ملاءمة الكيفيات وقربا خواتر الزنون وبعدا ملاحظة العلوم علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار بين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء والصفي الأصفياء الذي بنوره استطاعت الأنوار واستنفارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقوس محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الهادر والقائد مولانا بالستين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق الجميل أعصار والأقدار بالمآثر والآثار خير القرون الذين يبينون للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الوسط والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو جو ہے وہ جاری ہے اس عنوان سے قرآن کریم جو ہے اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ جو سرنامہ کلام قرار دی ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور یقیناً وَلَقَدْ اور یہ لقد جو ہے دو دفعہ یقین آ رہا ہے. لا قد لا کا معنی بھی یقین ہے ورلی قد undoubtedly وَلَقَدْ بے شک یقیناً صرفنا ہم نے بیان کر دیا ہے کہ کہیں کہیں اللہ اپنے لیے واحد سنگولر لفظ سے استعمال فرماتا ہے, کہیں کہیں پلورل ہے جمع ہے. انا انزلناہ ہم نے نازل کر دیا ہے. تو فرق ہے اس میں, جب فرماتے ہیں نا ہم نے یہ کام کیا ہے تو ظاہر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں نا انا انزلناہ بے شک ہم نے نازل کر دیا ہے, اس سے مراد جہاں جہاں یہ عمل ہو رہا ہے اس کائنات کے اندر اللہ کے ساتھ ساتھ ساری کائنات کا نظام بھی شامل ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ہم نے بیان کر دیا ہے, تو اللہ ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ پروردگار, ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہم میں ہے کہ ہم اس سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتے, لہذا کوئی ایسا میڈیم طاقتور چاہیے جو وہاں سے لے اور آپ تک پہنچا. یعنی ادھر کی اوصاف بھی اس کے اندر موجود ہوں اور ادھر کی کوالٹیز بھی اس کے اندر موجود ہوں, یعنی بشر بھی ہو اور نور بھی ہو. صلوات علی محمد وعلی محمد. دیکھیں دنیا کے اندر اس وقت انرجی کی فارم میں کتنا نالج ہے,
بہت زیادہ ہے نا, خصوصاً یہ آپ کے ڈیوائسز میں کتنی انفارمیشن ہے اس کے اندر, بہت زیادہ ہے. باہر ابھی اس کی طرف نہیں جانا. اب اس انفارمیشن کو آپ چاہتے ہیں کہ میٹیریل فارم میں دیکھیں, تو آپ کیا کریں گے, اس انرجی کو کنورٹ کریں گے میٹیریل میں, کاغذ پہ آ جائے آپ کے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں. تو اس انرجی کو میٹیریل فارم میں چینج کرنے کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت, جو ادھر بھی مربوط ہو اور ادھر بھی مربوط ہو. یہاں پہ نور کو کنورٹ کرنے کے لیے میڈیم کی سمجھ آتی ہے, ہدایت الہی کو سمجھنے کے لیے میڈیم نہیں سمجھ میں آتا. لہذا ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو اللہ سے لے اور انسانوں تک پہنچا دے. اس اعتبار سے کہا قل, میرا حبیب کہہ دو, انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح بشر ہوں, لیکن کیا ہے, یوحا الیہ, میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے, وہاں سے میں لیتا ہوں, جب دیتا ہوں تو لگتا ہوں. اس کو میٹیریل فارم میں چینج کرنے کے لیے بس کوئی ایسا وجود ہو, نور بھی ہو اور بشر بھی ہو. یہ تصور نہ کرنا, یہ جو کہہ رہا ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں, بظاہر تمہاری طرح ہوں, بے باطن بس اس کا ظاہر اور ہے, اس کا باطن اور ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا, اور ہم نے بیان کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے اس بیان کے اندر, بیان کس کا ہے, فرما رہا ہے ہم نے بیان کر دیا. اس کا مطلب ہے, ہم کا مطلب ہے جو کر رہا ہے, درمیان میں اگر کوئی میڈیم بھی ہے تو خود سے نہیں ہے, ہم ہیں جو کر رہے ہیں. لہذا اپنے سے دیکھیں, یہ روشنی آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ فی الحال جناب سورج سے. یہ سورج جو ہے روشنی دے رہا ہے. اب آپ کہیں گے یہ سورج روشنی دیتا ہے یا اللہ روشنی دیتا ہے, کیا کہیں گے؟ بڑا ظریف سا فرق ہے. سورج روشنی دیتا ہے یا اللہ روشنی دیتا ہے؟ یقیناً سورج روشنی دیتا ہے, اس لیے کہ مجھ تک جو روشنی پہنچ رہی ہے وہ سورج کے واسطے سے پہنچ رہی ہے. لیکن جب سورج اور اللہ کا مقابلہ کریں گے تو وہاں سورج عبد محض ہے, خود سے وجود نہیں رکھتا. جب میرا اور سورج کا رابطہ ہوگا تو سورج ہی حقیقت ہے, خدا اس کے بیہائنڈ ہے, اس کے پیچھے ہے. بس سورج یہ کہہ رہا ہے میں خود سے کچھ نہیں ہوں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا, اور ہم نے بیان کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ جو آئے ہیں نمائندے, یہ در حقیقت ہم بیان کر رہے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کیا ہے؟ ولی ہے. کس کا؟ ایمان والوں کا. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا ایک رشتہ ہے ایمان والوں کے ساتھ, ایک تعلق ہے. وہ خدا بھی ہے, وہ قادر بھی ہے, وہ بہت سارے اس کے اوصاف ہیں. ساری کائنات کے اندر اسی کے اوصاف کے مظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں. فرماتا ہے ایمان والوں کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کیا کرتا ہے؟ ایمان والوں کا ولی ہے. تو ایمان والوں کا ولی ہوتا ہے, ایمان والوں کا ولی ہوتا ہے. اور یہ ولی کرتا کیا ہے؟ اللہ نے نام نہیں بتایا. اللہ فرما رہا ہے ولی کا فنکشن یہ ہے, ولی کی طاقت یہ ہے, ولی کی پاور یہ ہے کہ وہ مومنین کو ظلمتوں میں نہیں رہنے دیتا, نور کی طرف لے جاتا. اب اللہ نے یہ فنکشن, یہ کام کرنا ہے. اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. اب اس ولی نے کرنا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. ایک مطلب کل بھی میں نے عرض کیا تھا, اسی کی کنٹینیوشن میں سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار
ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، ولی ادھر کہا اور ادھر کیا فرمایا؟ مولا. اللہ ولی ہے کس کا؟ مولا الذین آمنوا. اللہ مولا کس کا ہے؟ آمنو یعنی صاحبان ایمان کا. ادھر فرمایا ولی ہے ایمان والوں کا، ادھر فرمایا مولا ہے ایمان والوں کا. آیت یہاں رکتی نہیں ہے، آگے چلتی ہے. ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مولا ہے. والکافرین لا مولا لہم، کافروں کا کوئی مولا نہیں. تو کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا. تو جب مولا ہو اور ولی ہو، اب اللہ نے یہ کام کرنا ہے، ایمان والوں کو نکالنا ہے کہاں سے؟ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانا ہے. تو پروردگار تیرے ساتھ ڈائریکٹ تو معاملہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ میں ڈائریکٹ تو جا نہیں سکتا. بس کوئی ایسا میڈیم ہو کہ انجام وہ دے، اللہ کی مشیت پوری ہو جائے. گویا یہ اللہ انجام دے رہا ہے. درمیان میں ایسے ولی کا ضرورت ہے جو میرے ساتھ رابطے میں ہو، ادھر اللہ کی عالم نور کے ساتھ مربوط ہو. بس اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی. کوئی ایسا ولی ہو کہ اس کی مشیت میں کوئی معاملہ، یعنی جیسا وہ چاہ رہا ہے ویسے ہی یہ عمل انجام پا جائے. تو بولے تو خدا کی زبان بولے، ہاتھ اٹھائے تو اللہ کا ہاتھ بولے. مشیت کے سانچے میں اس طرح ڈھلا ہوا ہو کہ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی. ایسا نہیں کہ ہمیشہ جبرائیل آتے تھے، نہیں، وحی الہی کے سانچے میں ایسا ڈھلا ہوا تھا کہ اپنی مشیت تو ہو گئی تھی ختم، اپنا ارادہ تو ہو گیا تھا ختم. اب اللہ کا ارادہ اس وجود کے اوپر ہے. یہ اللہ کا ارادہ ہے جو انسانوں کی ہدایت کر رہا ہے. صلوات پر محمد وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے بیان کر دیا. تو یہ جو بیان ہو رہا ہے ادھر سے بیان ہو رہا ہے. للناس، انسانوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، یہ مثالیں اللہ کیوں بیان کرتا ہے اور کس کے لیے بیان کرتا ہے؟ یہاں تو فرما دیا ہے کہ للناس، سارے انسانوں کے لیے ہیں. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ مثالیں تو دیتا ہے سب کے لیے، کوونٹری والوں کے لیے اور یوکے والوں کے لیے، جو زبان بولتے ہیں انگلش ان کے لیے، جو بولتے ہیں ہندی زبان ان کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے. اللہ فرمانا یضرب اللہ الامثال للناس، ہم سارے انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. یہ سارے انسانوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، لیکن آگے آیت کیا کہتی ہے؟ لعلہم یتذکرون، یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ تذکر حاصل کریں، تاکہ ان کو سبق یاد آ جائے، تاکہ یہ ریممبر کریں، تاکہ یہ ریمائنڈ کریں. اسی لیے فرمایا ہے، دیکھیں پروردگار نے ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ، ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے، اگر جاہل ہو، کس کو یقین ہے کہ میں عالم ہوں؟ آپ 1000 کتابیں پڑھ لیں تو آپ عالم ہو گئے. آپ جتنا پڑھتے جائیں گے، کائنات کو دیکھتے جائیں گے، علم کی وسعت کو دیکھتے جائیں گے تو اپنی جہالت کا اعتراف کرتے جائیں گے. جاہل بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں،
بلکہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو جاہل ہے اور اس کو یقین ہے کہ میں جاہل ہوں. جی، اور ہر بندے کو اپنی جہالت کا اعتراف کرنا چاہیے. جتنا وہ جاہل ہے، وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا. کہتے ہیں شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ وہ کہیں جا رہے تھے تو ایک دیہات کا کوئی آدمی آیا، اس نے کوئی مسئلہ پوچھا. آغا صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا شاید ان کو سمجھ نہیں آئی. اس نے ریپیٹ کیا، کہا مسئلہ یہ ہے. کہا عزیز میں نے بتایا کہ مجھے یہ نہیں آتا اس کا مسئلہ. اس کا مطلب جرأت ہونی چاہیے. آیت اللہ شہید مطہری. اس نے تیسری بار پھر کہا کہ آپ کو شاید مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، مسئلہ یہ ہے. کہا آپ کو شاید متوجہ نہیں ہو رہے، مجھے نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ اتنا بڑا امامہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اتنا بڑا امامہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ فرمایا کہ یہ امامہ میں نے اپنی معلومات کے حساب سے رکھا ہے، اپنی جہالت کے حساب سے رکھوں تو سر پہ آ ہی نہیں سکتا. تو ہر کوئی تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جی، یہ تو وہی دعویٰ کر سکتا ہے. دیکھیں معاملہ تو ہے آپ کے کنیکشن کا. سیٹلائٹ میں کوئی پرابلم نہیں، سیٹلائٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب آپ نے یا تو وہ ڈائل صحیح نہیں کیا یا ڈیوائس کے اندر کوئی خرابی ہے، جیسے یہ عزیز ابھی بیان کر رہے تھے کہ ڈیوائس کے اندر کوئی پرابلم ہے، عالم نور سے رابطہ نہیں ہو رہا. اگر ڈیوائس کی پرابلم دور ہو جائے، نمبر آپ صحیح ڈائل کریں اور اگر وہ ماؤس کو آپ صحیح جگہ پہ لے جائیں، تو اب ضرورت ہے جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو ادھر سے کمی نہیں ہے، ادھر سے کمی نہیں ہے. یہ جیسے ہی آپ کی مشکلات حل ہوں گی تو رابطہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا طاقتور رابطہ ہوگا اتنا اس کے علم میں اضافہ ہوگا. یہ کوئی ہے جو کہتا ہے پوچھ لو جو پوچھنا ہے. میں ساری محمد صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو مثالیں کس لیے ہم بیان کر رہے ہیں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ تذکر میں آ جائیں. وہ جو میں عرض کر رہا کہ پوچھو کس سے؟ اہل ذکر سے. اہل ذکر کو نہیں کہا کہ تم بھی پوچھو، اہل ذکر سے پوچھا. یہ جو پیغمبر نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے یعنی ان کی اطاعت کرو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. ان کو نہیں کہا کہ امت کی اطاعت کرنا، امت کو کہا کہ اہل ذکر. ذاکر میں اور اہل ذکر میں فرق ہے عزیز. ذاکر البتہ جتنا ذاکر ہے لفظ مختلف ہے. ذاکر جو واقعا اللہ کا ذکر کرتا ہے. بہرحال اس پہ پھر کبھی عرض کروں گا کچھ متعلق. تو مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے لعلہم یتذکرون. مثالیں سب کے لیے ہیں. آیا تذکر سب یا دوسرے مرحلے پہ ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. یہ کس لیے بیان کرتے ہیں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ کیا کریں؟ سوچیں، کمپریہنڈ، تھنک اباؤٹ، غور کریں، میڈیٹیٹ کریں، پرسیو کریں، توجہ کے ساتھ. یہ جو قرآن کہتا ہے نا یستمعون، استماع میں اور سماع میں فرق ہے. سماع یہ ہوتا ہے نارملی، یہ ہمارے کیا کہتے ہیں، انسان کی قیمت اگر لگانی ہو تو اصل انسان کی قیمت اس کے رویوں سے ہوتی ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے ہوتی ہے.
ابھی نارملی ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو بہت ہی نیگیٹو ہے. ہم کیسے سنتے ہیں؟ کیسے؟ آپ ڈیوائس پر مصروف ہیں, آپ کو کسی نے آواز دی, بھائی نے دی, بہن نے دی, زوجہ نے دی, شوہر نے دی, کسی نے کسی کو آواز دی, اب سنیے گا ذرا. تو میں اس پہ بزی ہوں, میں سن رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, خدا کا خوف نہیں آتا؟ نہیں, آپ سن نہیں رہے, آپ توہین کر رہے ہیں. سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکھیں سائڈ پہ اور واقعاً دل و جان کے ساتھ سنیں. اس کو کہتے ہیں استماع, اس کو کہتے ہیں سننا. کہیں پڑ گئی آواز کان میں. لہذا دین کی بات کو سنو. سماعت, کیسی سماعت؟ استماع, یعنی گویا سنو نہیں, سماعت بن جاؤ, سماعت نظر آؤ. لہذا کیا فرمایا؟ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون, تاکہ یہ لوگ غور کریں, تفکر کریں, پوری توجہ کے ساتھ سنیں, پوری توجہ کے ساتھ. تو آیا مثالیں تو بیان ہو رہی ہیں کس کے لیے؟ سب کے لیے, لیکن تفکر کرنے والے دائرہ چھوٹا ہو گیا. یا ارشاد فرمایا تلک الامثال نضربها للناس, ہم انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. وما يعقلها الا العالمون, لیکن ان پہ جو عقل کرتے ہیں, جو غور کرتے ہیں, وہ سوائے پڑھے لکھے لوگوں کے, علماء کے بغیر, جاننے والوں کے بغیر. اس کا مطلب ہے مثالیں خدا ایسے ہی نہیں بیان کر رہا, مثالیں اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ انسان اس پہ تذکر حاصل کریں, تاکہ انسان اس پہ غور و فکر کریں, تاکہ انسان اس سے کیا حاصل کریں؟ علم اور عقل کا نتیجہ نکالیں. لہذا عزیزان گرامی, علم ایک مرحلہ ہے, عقل اگلا مرحلہ ہے. سمٹائمز علم ہوتا ہے, عقل نہیں ہوتی. صلوات بر محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد وعلی محمد. کیسے؟ علم ہے پہلا مرحلہ, علم ہوتا ہے. عقل اور علم میں کیا فرق ہے؟ عقل ہے ٹو کلیکٹ ٹوگیدر the information, وہ انفارمیشن جو آپ کے مائنڈ میں آ گئی, وہ انفارمیشن کلیکٹ کر لیا آپ نے. اب عقل کیا ہے؟ عقل ہے, جیسے میں عرض کروں آپ کے ہاتھ میں یہ ڈیوائسز ہیں, ان میں جتنا ہے وہ علم ہے, ان میں عقل نہیں ہے. اللہ کا شکر. صلوات علی محمد. صلی اللہ محمد وعلی محمد. اگر رپورٹ میں کسی دن عقل آ گئی تو پرابلم ہو جائے گی. ابھی شکر ہے کہ آپ نے جو علم فیڈ کیا ہے وہی اس کے اندر ہے. یہ ہے علم, یعنی ڈیوائس جو ہے اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو کہتے ہیں نالج, یہ علم ہے. عقل کیا ہے؟ ان معلومات کے نتیجے میں انسان جب ان معلومات کو سوچنے کے بعد انسان جب کسی نتیجے پر پہنچتا ہے, وہ جو نتیجہ نکال رہا ہے, وہ جو پروسیسنگ کر رہا ہے ان انفارمیشن کے اندر, اس پروسیسنگ کو کہتے ہیں عقل. بعض اوقات انسانوں کے پاس, لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن بڑی سطح کے بے وقوف ہوتے ہیں. کیوں؟ علم ہے لیکن اس سے کام نہیں لیا, کبھی سوچا ہی نہیں, کبھی غور ہی نہیں کیا, کبھی تفکر ہی نہیں کیا. لہذا پہلا مرحلہ ہے علم اور اگلا مرحلہ ہے عقل. اب چلتے ہیں اگلی مرحلے میں. میں عرض کر چکا, یہ مثالوں میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے, یہ مثالیں جو ہم دے رہے ہیں یہ انسانوں کے غور و فکر کے لیے, ان کے تعقل کے لیے, ان کی میڈیٹیشن کے لیے, ان کو کسی نتیجے پر پہنچانے کے لیے یہ مثالیں دی جا رہی ہیں. اب چلتے ہیں, اللہ بے مثال ہے. اور یہ طے ہو گیا کہ اب اگر اس کی مثال دینی ہے تو تم نہیں دو گے, وہ خود دے گا کہ وہ کیسا ہے. اگلے مرحلے میں قرآن کیا ہے؟ بے مثال ہے, اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی. ظاہر میں لفظ ہے, باطن میں نور ہے. قرآن ظاہر میں لفظ ہے, باطن میں نور ہے.
تو قرآن ہو گیا بے مثل. آگے کون ہے؟ آگے ہے نبی کی ذات. نبی بھی کیا ہے؟ بے مثال ہے. نبی بھی بے مثال ہیں. ظاہر میں بشر ہے، باطن میں وہی الہی ہے. ظاہر میں بشر ہے، باطن میں نور ہے. ظاہر میں بشر ہے، باطن میں وہی الہی ہے. پس نبی کو معمولی نہ سمجھو. ظاہر میں بشر ہے، باطن میں قرآن کی حقیقت. وہ قرآن جس کے بارے میں کل میں نے عرض کیا، مولا کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے کلام کرتی ہیں. قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی گواہی دیتی ہیں. لہذا اگلے مرحلے میں چلتے ہیں. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ حضرت انسان. حضرت انسان اگر کہا جائے کہ یہ بندہ، یہ بشر، یہ انسان کس مرحلے میں ہے؟ یہ چاہے تو بے مثال بن سکتا ہے. انسان چاہے تو بے مثال ہو سکتا ہے. اب انسان کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایک صلوات پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ نعرہ حیدری. یہ نو کہ خشک درس ہو جائے اور میں صلوات پر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دیکھیے انسان کا وجود دو طرح سے ہے. ظاہر ہے کہ یہ وجود ہے، اس کو قرآن نے اپنے انداز سے بیان کیا ہے، سائنس نے اپنے انداز سے بیان کیا ہے. مولا امام صادق صلوات اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد. فرمایا کہ ایک تو فرمان یہ ہے کہ جو کچھ مٹی میں ہے وہ وجود بشر میں ہے. اللہ اکبر. جو کچھ مٹی میں ہے وہ وجود بشر میں ہے. مٹی جو سوائل ہے اس کے تقریباً جو ایلیمنٹس اس کے اندر پائے جاتے ہیں تقریباً 15 ہے، یا بعض لوگ 17 کہتے ہیں. یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس انسانی وجود میں پائے جاتے ہیں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے وجود میں 4 عناصر ایسے ہیں جو سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. پھر فرمایا 8 عناصر ایسے ہیں جو کم پائے جاتے ہیں. پھر 8 عناصر ایسے ہیں جو بہت ہی کم پائے جاتے ہیں. آج دنیا نے غور کیا تو پتہ چلا 4 عناصر کون سے ہیں جو پائے جاتے ہیں اس وجود کے اندر. آکسیجن پائی جاتی ہے پہلے مرحلے میں، کاربن پائی جاتی ہے دوسرے مرحلے میں، تیسرے مرحلے میں ہے ہائیڈروجن، اور چوتھے مرحلے میں نائٹروجن. آکسیجن ہے، کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے. امام نے فرمایا تھا کہ یہ سب سے زیادہ ہیں. تو ابھی اندازہ یہ ہے کہ یہ جو 4 ہیں یہ اس باڈی کے اندر ان کی جو پائی جاتی ہے مقدار 96.5%. 96.5%. آگے جو 8 کم ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، پوٹاشیم ہے، سلفر ہے، سوڈیم ہے، کلورین ہے، میگنیزیم ہے اور آئرن ہے. 8 ہو گئے پورے. میری گنتی اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ سارے 8 جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں تقریباً نیئر اباؤٹ 2.5%. پیچھے کیا بچا؟ کچھ نہیں. لہذا امام نے کیا فرمایا تھا؟ 4 عناصر اب ان کو ملائیں تو یہ سارے کے سارے 96.5 تو پہلے 4 ہو گئے، دوسرے ہو گئے 2.5. پیچھے بہت سارے عناصر ہیں گویا قابل ذکر نہیں ہیں. تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا 4 عناصر سب سے زیادہ ہیں، پھر 8 عناصر کم ہیں، پھر 8 عناصر بہت کم ہیں،
تو مجھے بتائیے امام کے پاس کون سی لیبورٹری موجود تھی؟ امام کے پاس کون سا مائکروسکوپ موجود تھا؟ امام نے کن شاگردوں کی مدد کے ساتھ یہ نتیجہ نکالا کہ اس باڈی کے اندر 4 سب سے زیادہ ہیں، 8 کم ہیں، 8 بہت ہی کم ہیں؟ امام کو ان وسیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، امام خود کائنات کے لیے وسیلہ۔ محمد صلوات زیادہ ترقی کرنی ہے تو آج بھی علی کے دروازے پہ دستک دیں۔ جی قرآن کریم، کل میں نے روایت پڑھی، یفسر الزمان، قرآن کو زمانہ تفسیر کرے گا۔ آج بہت ساری تفاسیر آئی ہیں، ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر رہنما، میں نے اس کے فرسٹ 4 وولیم پہ کام کیا ہے۔ اس تفسیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پہلا زمانہ تھا سادہ سادہ، آیت لکھی، نیچے ترجمہ آ گیا۔ آج جو تفسیر پہ کام ہو رہا ہے، قرآن کی آیتوں میں جو کام ہو رہا ہے، آج کمپیوٹر کے ذریعے بہت ساری انفارمیشن آ گئی ہیں قرآن کریم کے بارے میں۔ آج محنت کر کے لوگ بہت سارے علوم نکال رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے، جو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، کہ ایک آیت میں 45 ٹاپکس اللہ نے بحث کیے۔ اس میں سوشل سائنسز کے ٹاپکس بھی موجود ہیں، اس میں نیچرل سائنسز کے ٹاپکس بھی موجود ہیں۔ پر قرآن کا دعویٰ معمولی نہیں ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ بس جس سینے میں یہ قرآن ہوگا وہ یقیناً یہ دعویٰ کرے گا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، سورہ مومن۔ ہم نے 7 مرحلوں میں آپ کی خلقت ہوئی۔ انسان کی خلقت جو ہے وہ 7 سٹیجز میں ہے۔ پہلی سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو 3 سے خلق کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اگلا مرحلہ نطفے کی شکل میں ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اس نطفے کو ہم نے علقہ میں، قرآن کیا بحث کر رہا ہے؟ میڈیکل سائنس۔ قرآن کیا حقیقت بیان کر رہا ہے؟ قرآن کوڈ دے رہا ہے کہ پہلا مرحلہ 3 ہے، دوسرا مرحلہ نطفہ ہے، تیسرا مرحلہ علقہ ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اگلا مرحلہ مضغہ ہے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، ہم نے اس مضغہ سے ہڈیاں بنا دی۔ فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں پہ ہم نے گوشت کو چڑھا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد اس کو پورا وجود دے دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے جس نے اس کو تو غور کرو گے حقائق معلوم ہو جائیں گے۔ یہاں ایک مطلب اور بھی عرض کر دوں، آپ کی انسان کی خلقت ہے 5 سٹیجز میں، اور کائنات کی خلقت کے بارے میں کیا کہا؟ 7 سماوات، ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ حقیقت ابھی نہیں معلوم کہ پہلا کیا ہے، دوسرا کیا ہے، یہ ساری حقیقتیں فی الحال ابھی منکشف نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو روایات میں موجود ہیں، بہرحال ابھی ٹاپک نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو 7 مرحلوں میں اس وجود کی خلقت ہوئی، اور 7 مرحلوں میں اللہ نے کائنات کی خلقت کی۔ بس کریشن جو ہے اس کے لیے 7 سٹیجز موجود ہیں۔ اب آئیے ہدایت کے نظام کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دیا ہے جو مثانی ہے،
اور ہم نے قرآن عظیم دیا ہے. اللہ اکبر. ہم نے آپ کو کیا دیا ہے؟ سبع مثانی اور کیا دیا ہے؟ قرآن عظیم. لگتا ہے کہ یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم تقریباً ہم وزن ہیں. یہ دونوں کے دونوں. ادھر کہا ہے قرآن عظیم. کس نے کہا ہے؟ جو خود عظیم ہے. اللہ اکبر. اس عظیم نے کہا ہے اس کو قرآن عظیم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، حبیب ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا ہے. 7 ہے. مثانی کا ایک معنی ہے 2، ایک معنی ہے ریپیٹڈ. ہم نے 7 دیا ہے جو ریپیٹڈ ہے. سبع مثانی آپ کو دیا ہے اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے. ایک بات اور کہہ کے یہاں پہ میں کنکلوژن کروں گا آپ کی خدمت میں. دیکھیے کہ قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. اچھا، ان 114 صورتوں میں نماز جو ہے وہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، نماز ہو جائے گی. حالانکہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے نا. اچھا، آپ نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، نماز ہو جائے گی؟ انشاءاللہ نہیں ہوگی، بالکل بھی نہیں ہوگی. ہے قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ عبادت اس وقت تک نہیں ہوگی جب سورہ حمد نہ پڑھی جائے. سورۃ الحمد جب تک نہیں پڑھو گے نہ نفلی نماز ہوگی نہ فرض والی نماز ہوگی. بس عبادت کے لیے سورہ حمد کی تلاوت ضروری ہے. اب آئیے اگلے مرحلے میں. یہ جتنے بھی قرآن کریم کی صورتیں ہیں، یہ جتنے بھی قرآن کریم کے اندر صورتیں ہیں، ان کے مقابلے میں سورۃ الحمد کو کہا گیا ہے سبع مثانی. سورۃ الحمد کو سبع مثانی کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی 7 صورتیں ہیں. اور خوبصورت یہ ہے کہ 2 رائے ہیں عالم اسلام کے اندر. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے قرآن کے اندر، یہ تبرکن آیا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نہیں ہے، تبرکن لکھا گیا ہے. لیکن سورۃ الحمد کے بارے میں سب کی رائے یہ ہے کہ سورۃ الحمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے. بہت خوبصورت ہے، قابل توجہ. یہاں پہلی آیت ہے. باقی جگہ پہ 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے نہیں کہ پہلی آیت ہے، ایک رائے یہ ہے کہ نہیں بلکہ برکت کے لیے آئی ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت، آخر تک جائیں گے تو یہ 7 آیتیں ہیں. یہ ہے سبع، اور یہ واحد سورہ ہے جو 2 بار نازل ہوا ہے. تو کیا ہو گیا؟ سبع. تو کیا ہو گیا؟ سبع ہے. مطلب میرے ساتھ ہے آپ؟ میں کسی نتیجے کی طرف لے جانا چاہتا. اللہ نے سبع مثانی دیا ہے اور کیا دیا ہے؟ قرآن عظیم دیا ہے. اگلی بات، اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک دعا ہے. ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں زندگی کے اندر؟ کبھی گنی نہیں. بہت دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے، جو بھی دے دے. لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ جو ساری دعاؤں سے بالاتر دعا ہے وہ اس سورہ حمد میں آپ کو تعلیم کی گئی ہے کہ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ دعا مکمل، جب تک یہ دعا موجود نہ ہو. وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم پہ جو ہے وہ اس کی ہمیں ہدایت فرما. بہرحال یہ بھی فی الحال یہ ترجمہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت فرما کس کی؟ صراط مستقیم کی. اب سورہ یہاں رکتا نہیں ہے بلکہ آگے چلتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم والا صراط، اور کوئی صراط نہیں. انعمت علیہم والا صراط. عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ انعمت علیہم کا. ایک اور گروپ بھی ہے آگے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اس کا مطلب ہے عبادت کی حقیقت اس وقت پوری نہیں ہو سکتی جب تک ان سے عشق نہ ہو، ان سے برات نہ ہو۔ محمد صلی اللہ محمد۔ بس عبادت کے 7 مرحلے، خلقت بشر کے 7 مرحلے، آسمانوں کی خلقت کے 7 مرحلے، سورہ حمد جو عبادت کی جان ہے وہ 7 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے بس ہدایت کیا ہو گئی، 7 آیتوں میں آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حمد کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام سورۃ الفاتحہ، ایک نام سورۃ الحمد، ایک نام اور بھی ہے، ایک نام ہے ام الکتاب۔ اللہ اکبر۔ ایک نام ہے ام الکتاب، یہ ہے نام اساس الکتاب، یہ ہے ام الکتاب۔ یعنی گویا قرآن کو سارے کو اگر تلاش کرنا چاہو تو اس کے مضامین میں سارا قرآن موجود۔ بس اگلے مرحلے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بس ہدایت کے نظام میں یہ دعا ضروری ہے۔ بس اس کا کنیکشن ہو گیا کس کے ساتھ؟ عبادت کے ساتھ۔ عبادت میں بھی اگلے مرحلے میں چلیے گا۔ عبادت سب سے افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ اس نماز کے اندر افضل ترین رکن کون سا ہے؟ وہ ہے سجدہ، اور سجدے میں 7 کا مٹی پہ لگنا ضروری ہے۔ اے مٹی کے وجود، تجھے مٹی کی طرف جھکنا ضروری ہے تاکہ پتا چلے بندگی اور عبادت کیا ہوتی ہے، کہ یہ مٹی کی طرف جھک رہی ہے، پتا چلے گا مٹی کا خالق اور ہے، مٹی کا وجود۔ سلامت بر محمد والے محمد۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب۔ بہت ساری باریکیاں ہیں، خالی اشارہ کروں گا۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات میں حروف ٹوٹل ہیں 28، اور یہ جو حروف مقطعات ہیں قرآن میں ریپیٹ بھی ہوئے ہیں۔ الف لام میم چند دفعہ آیا ہے، ہا میم چند دفعہ آیا ہے۔ یہ الفاظ، یہ حروف ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ٹوٹل یہ حروف جو ریپیٹ ہوئے ہیں وہ ہے الف لام میم، عین صاد را، کاف نون کاف، یا سین تا ہا۔ یہ 14 حروف ہیں، یہ 14 حروف ہیں، یہ 14 حروف، اور ان کے ساتھ 14 حروف اور ہیں۔ اتفاق یہ ہے ان حروف کو کہتے ہیں یہ نورانی حروف ہیں، اور جو باقی 14 ہیں ان کو ظلمانی حروف کہا جاتا ہے۔ تو 7 اور 7 کیا ہو گیا؟ 7 مثانی۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اب سورہ حمد ادھر تمام ہوئی، ادھر اگلا سورہ شروع ہوا، تو الف لام میم ذالک الکتاب۔ الف لام میم ابھی تک تو بہت ساری باتیں نہیں سمجھ میں آئی، لیکن عرض کروں گا یہ حروف قرآن کریم میں 29 جگہ پر مختلف صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کے حروف، جہاں حروف آئے ہیں وہاں پہ قرآن کریم کا ذکر نہیں ہے، لہذا جہاں حروف ہیں فوراً ہی قرآن کا ذکر ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، الف لام میم ذالک الکتاب۔ یہ کون سی چیز ہے جو کتاب کے ساتھ ذکر ہو رہی ہے؟ یہ کتاب کے ساتھ کوئی چیز ہے جو ذکر ہو رہی ہے؟ مجھے مختصر کرنے دیجئے۔ پروردگارہ، یہ انعمت علیہم، جب ہدایت 7 مثانی پہ مشتمل ہے، جب یہ وجود کی خلقت 7 پر مشتمل ہے، کائنات کی خلقت 7 پر مشتمل ہے، اور بھی 7 کی بہت ساری باتیں ہیں، سب کی طرف نہیں جانا، بس اب کہنے دیجئے، خلاصہ کروں گا۔ انعمت علیہم، انبیاء انعمت علیہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
شہداء و صالحین انعمت علیہم ہیں، لیکن وہ انعمت علیہم جو بالکل صراط مستقیم پر ہیں وہ کون کون ہیں؟ وہ ٹوٹل 3 ہیں۔ ایک اللہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار صراط مستقیم پر ہے۔ کون دوسرا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کو دیکھنا ہے تو اللہ سے، پروردگار سے رجوع کرو۔ اگر اگلے مرحلے میں دیکھنا ہے تو ذات مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ تیسرے مرحلے میں ایک جگہ پہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو پس معاملہ یہاں پہ سمجھ میں آیا، صراط مستقیم کی حقیقت کی جو معراج ہے یا اللہ ہے یا مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ کے بعد قرآن ہے، اور مصطفیٰ نے اعلان کر دیا چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرا عطرت چھوڑے جا رہا ہوں۔ بس میں نے گنا تو مجھے 7 ہی نظر آئے، محمد نظر آئے، علی نظر آئے، حسن نظر آئے، فاطمہ نظر آئی، حسین نظر آئے، جعفر نظر آئے، موسیٰ نظر آئے۔ یہی رپیٹ ہو رہے ہیں، یہی 7 ہیں اور یہی سبع مثانی۔ ہدایت لینی ہے تو ہدایت بھی سبع مثانی کے بغیر، اور ہادی بھی سبع مثانی۔ ان میں محمد 4 ہیں، علی 4 ہیں، حسن 2 ہیں، اور 5 جو ہیں وہ خاصی ہیں۔ یہ حسین ان میں واحد ہیں، فاطمہ ان میں واحد ہیں، جعفر ان میں واحد ہیں، موسیٰ ان میں واحد ہیں۔ اس کی اپنی شان ہے۔ یہ 4 ریپیٹ نہیں ہوئے، باقی 3 ریپیٹ ہوئے ہیں۔ محمد 4 بار ہیں، علی 4 بار ہیں، حسن 2 بار ہیں، آخری حسن کے بیٹے کے ہم انتظار میں ہیں۔ صلوات علیہ۔ آج کی گفتگو تقریباً اپنے آخری مرحلے تک پہنچی۔ ان مثالوں پہ غور کرو، یہ مثالیں تمہارے سوچنے کے لیے، تمہارے غور و فکر کے لیے۔ ان مثالوں کو اگر آپ نے عمل میں دیکھنا ہو تو 2 باتیں میں یہاں سے کروں گا۔ پیغمبر اکرم کی ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ مجھے کہنے دیجیے، نبی اکرم کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل علی ابن ابی طالب۔ دوسری دلیل کربلا ہے۔ کربلا میں ہر کردار ایسا کامل ہے کہ میرا احساس یہ ہے کہ حسین کا انتخاب تھا خدائی، اتنا کامل ہے کہ اگر کسی ایک کردار کو نکال دیا جائے تو کربلا نامکمل۔ السلام علیک یا ابا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم صفین کی طرف جا رہے تھے کہ جب ہم نینوا سے گزرے تو امیر المومنین اتر گئے سرزمین، اتر کے مولا نے بہت گریہ کیا۔ کہتے ہیں میں بھی ساتھ روتا رہا۔ میں نے پوچھا مولا اس زمین پر اتنا گریہ؟ کہا ہے کاش جو میں جانتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کے بعد امام کی آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے لیے، اٹھے تو مجھے آواز دی، بلایا، کہا میرے نزدیک آؤ۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا بھی میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا،
منظر یہ میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سفید تلواریں ہیں، سفید پرچم ہیں، انہوں نے کربلا کے گردا گرد ایک خط کھینچا ہے۔ اس کے بعد دیکھا ہے کہ درختوں سے خون ابلنے لگا، اور اس خون سے ایسے گویا ایک دریا بن گیا۔ ابن عباس اس کے بعد میں نے منظر یہ دیکھا، اس خون کے دریا میں میرا حسین غوطے لے رہا ہے اور مدد کو پکار رہا ہے، لیکن کوئی نہیں جو مدد کو آئے۔ مولا عرض کروں گا، آپ نے تو خالی خواب دیکھا تھا، لیکن کربلا میں زینب نے اپنی آنکھوں کے سامنے کٹے ہوئے گلے کو دیکھا۔ یہ کون سی زینب ہے؟ عزادارو تاریخ کہتی ہے جب بی بی دنیا میں آئی تو بچی رو رہی تھی، اس بچی کو سب نے گود میں لیا، کبھی ماں نے، بابا نے، پیغمبر اکرم نے، بھائی حسن نے۔ جب یہ منظر دیکھا کہ بچی خاموش نہیں ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا حسین بیٹا بہن کو اپنی گود میں، بہن کو گود میں لیا۔ زینب کو سکون آ گیا، زینب خاموش ہو گئی، بھائی کا چہرہ دیکھا، چہرے پہ رونق آ گئی۔ عزادارو آج حسین اور زینب کربلا میں پہنچ گئے ہیں، آج کربلا میں پہنچ گئے ہیں۔ حسین نے کربلا کی مٹی کو لیا، خوشبو کیا، کہا بس سمجھ میں آ گئی، عزیز و عباس خیمے یہیں پہ لگیں گے، یہیں پہ ہمارے بچے بھی ذبح ہوں گے، یہیں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا، یہیں پہ حرم رسول اللہ کی توہین کی جائے گی۔ عزادارو ایک منظر یہ لکھا ہے کہ بہن آئی بھائی کے پاس، بھیا اس زمین سے عجیب خوشبو آ رہی ہے، بھیا یہ زمین بتا رہی ہے جیسے فراق ہونے، بھیا جدائی ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب بس ایک منظر سنیے گا، آج زینب جب کربلا میں پہنچی تو اتارنے والے کون کون تھے؟ جیسے سوار ہوئی تھی، سوار کرنے والے بنی ہاشم میں عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے، خود حسین جیسا بھائی بھی تھا۔ آج کربلا میں اتری ہے، اسی شان سے اتری ہے، لیکن عزادارو ایک مرحلہ آنے والا ہے کہ سوار ہونا چاہے گی سوائے بیمار کربلا۔ منظر یہ لکھا ہے کہ شمر نے کہا ہم سوار کرتے ہیں، فرمایا خبردار یہ زینب ہے، اس کو میں خود سوار کروں گا۔ عزادارو ذرا میری طرف نگاہ کیجئے، امام نے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے علی 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 ابن الحسین اس وقت جوان تھے، اس جوان نے بیمار کربلا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کہا پھوپھی جان سوار ہو جائیے، لیکن سوار نہیں کر پا رہے تھے کہ اتنے میں تازیانے آنا شروع۔ بس ایک منظر اور سنیے گا، ایک منظر اور سنیے گا، ان ظالموں نے کربلا میں گنج شہیدہ سے جان بوجھ کے قافلے کو گزارا تاکہ ان کو ذہنی اذیت ہو، لیکن عزادارو آپ سنتے ہیں قافلہ جب گزرا وہاں سے تو زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، عظیم سے زمین پہ بس ایسے ہی آئی جیسے بھائی عباس آئے تھے، رونا شروع کیا، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ، پوچھ رہی تھی رو رو کے کیا تو ہی میرا ماں جایا؟
زینب رو رہی تھی، میدان کربلا کا نقشہ تبدیل ہو گیا، ہر کوئی رو رہا تھا، جانور رو رہے تھے، پرندے گریا کر رہے تھے، کائنات میں ایک زلزلہ تھا، شمر آیا، امام زین العابدین کی کمر تھی، تازیانے تھے، تاریخ نہیں کہتی کہ امام نے کہا ہو پھوپھی ذرا دیکھیے تازیانے ہیں، لیکن گویا میسج تھا زین العابدین تازیانے کھا رہا ہے، پھوپھی یہ غم جاری ہے۔ سيعلم الذين ظلموا ما تنام یا حسین 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 یا حسین